نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ لبیک غد وحید لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم شان بلند بارکہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اور اپنے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے ساری اخلاق نہ غلطیاں لفظوں معاف فرمائے اور سارے دلوں دی نیک جات شری مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی قبر حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالعشق و ایمان فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے عرض اسلام نے غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں مشرکاں بدعتیاں گمراہ 72 96 فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں شیطانی دجالی ایجنٹ نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی یا سکالراں اور اسلام و انسانیت دشمناں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے انہاں دے شر تو بچائیں قابل صد احترام موضوع سامنے آج دے درس تصوف دے اندر اللہ دی وعدے دا ذکر کرنے ہیں اللہ رب العزت دے قرآن کریم دی جڑی سورہ فاطر دی آیت نمبر 5 میں نو تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا سونے رب نے اسے پاک فرمایا اے لوگو اے انسانوں بے شک اللہ دا وعدہ سچا ہے تو پھر تانوں دنیا دی زندگی دھوکھے چ نہ پا دے اور تانوں اللہ دے بارے چ دھوکھا باز دھوکھا نہ دینا اس آیت پاک سنے رب نے تمام دنیا دے انساناں نوں یہ گل کہی ہے اور دعوت دیتی ہے کہ لوگوں تانوں میں پیدا کیتا تو پھر تواڈے واسطے میں زندگی گزارن دا طریقہ بھی دسیا تواڈے واسطے میں 1 لاکھ کم 24,000 نبی بھیجے اور حتیٰ کہ اپنا حبیب بھی تانوں دے دیتا حالانکہ کوئی اپنا حبیب کسے نہیں دندا قرآن پاک سنے رب نے اپنے حبیب نو بھیجیا انہیاں نعمتاں انسان نو دتیاں انسان گن بھی نہیں سکدا لیکن اللہ پاک نے احسان نہیں جتایا جنہیں اپنے حبیب نو بھیجیا دنیا پہ تو پھر احسان جتایا کیونکہ حبیب کون کسے نوں دندا تے اپنے حبیب دی معرفت ہی ساڈے تک ہے پیغام پہنچایا اللہ رب العزت نے انساناں واسطے ہی کم بے شک 1,24,000 نبیاں نے بھیجیا کتاباں اتاریاں تورات زبور انجیل صحائف اور آخری کتاب قرآن کریم اتاری ہے اللہ رہے سنے کا اللہ رہے کلام ہے مکمل نظام حیات ہے مکمل دستور حیات ہے جہدے وچ انسان دی انفرادی اجتماعی ذاتی بات نہیں ہر زندگی دے ہر شعبے
سیاسی، معاشی، اقتصادی، عسکری، اخلاقی اللہ حاضر کیا زندگی کے ہر شعبے کے ہر انسان واسطے اس قرآن پاک چ مکمل رہنمائی موجود ہے، اور اللہ کا آخری پیغام ہے۔ فائدہ اٹھانا انسانوں کا کام ہے، زبردستی کوئی نہیں، نہ اکراہ فی الدین، سونے رب نے قرآن دسیا، تکے شاہی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، دل من نے قبولو نہیں، دل من نہ قبولو، لیکن سعید الفطرت روحاں تک جویں اللہ کا پیغام جڑا نا فوراً قبول لینا۔ سچے اللہ والے، سچے علماء مشائخ جڑے اہل سنت و جماعت دے والے نے، اللہ پاک دے پیغام نو منو نو اسی طرح ہی پیش کر رہے ہیں، بغیر کسی افراط و تفریط اور ملاوٹ دے، لیکن گمراہ 72 جہنمی فرقے، 2 نمبر غیر شرع بابے اور مردہ دل نام نہاد اسلامی روحانی سکالر کچھ پروگرام اللہ کا پیش کرتے ہیں، کچھ چھپا جاندے ہیں جہے انہوں کے افکار و نظریات کے خلاف جاندہ ہے۔ رب سونے فرمایا کہ میرا وعدہ سچا، قرآن چ اللہ سونے وعدہ فرمایا کہ جڑے میرے بندے ہیں میرے حبیب تے ایمان لے آن کے، میرے بھیجے پیغام قرآن تے اور قرآن دی عملی تفسیر سنت تے عمل کرن گے، دنیا وچ بھی ہر طرح دیاں کامیابیاں، برکتاں، خیراں، فلاواں ملن گیاں، قبر چ بھی تے اگلے جہان بھی۔ اللہ سونے دے حبیب ساڈے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک ہے کہ میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڑ چلے ہاں، اگر تسی انہوں مضبوطی نہ کٹ کے پھڑ کے رکھو گے تو کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ ایک ہے قرآن، دوجا میری سنت۔ قرآن اللہ پاک دے احکامات ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی عملی تفسیر ہے۔ یہی نظام حیات اگر یہ مطابق انسان چلے گا تو کامیاب ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہر طرح دے انسان نو کہ انسان اگر تو میرا بندہ بن جائے گا، دلوں ایمان لے آئے گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے رب سونا وہ ہے فرماندا او نے جڑے رب سونا جنون نہیں شک کردے نے، جس کے مولا نعمت انہاں نوں حاصل ہو جاندی ہے اور فتح وہ نہیں فنا ہو جاندے نے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہر و باطن مکمل اتباع کردے نے۔ اللہ رب العزت قرآن چ دسیا کہ انہاں نوں اللہ پاک اپنا محبوب بنا لیندا، اللہ انہاں تے عاشق ہو جاندا۔ جس طرح اللہ والے سچے عاشق نے اللہ دے، اپنا سب کچھ اپنے سونے رب تے قربان کر دیں۔ حضرت بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے تو یار دی سب کچھ یار اپنے تو جے جتنے عشق دی بازی تے یار دے نا دی نیت کھلو جا تینوں آکھن عشق نمازی، یعنی قلباً ذات مولا چ ڈب کے اس کے مولا دے انوارات نال سرشار ہو کے اتباع رسول دے وچ فنا ہو کے قلباً ذات مولا ڈبنا نماز عشق ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت دی بارگاہ تک انہوں رسائی ہو قرآن پاک سنے رب دسیا، کیونکہ انسان نو اللہ پاک نے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا۔ تو پھر ہم سنے مکمل قرآن پاک جو پروگرام کرتا ہوا وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ پہلے مرشد پڑھو، انہوں کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چلکا کرو، الف اللہ چمبے دی بوٹی انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لو، انہوں کو ذکر دی نعمت حاصل کرو۔ تو نال ہی رب سونے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اس راہ چ ریاضت و مجاہدہ کرو، اپنے پیر مرشد زیر نگرانی ریاضت و مجاہدہ اسباق قرب و ولایت اور مراقبات کرو تاکہ روح جسم جو نکل کے، چونکہ انسانی جسم جو ٹائم سپیس کس سے سکل ماضی حال و مستقبل اللہ قیدی ہے، لیکن جو یہ بھی نورانی ہو جاتا ہے نظافت اختیار کر لینا ہے، یہ نہیں باطن سیر دی پرواز قوت حاصل ہو جاتی ہے، ٹائم ٹریول دی کیفیت انہوں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ گلوں تو آزاد ہے انسان دے اندر نوری طائف جنہیں نے قلب روح سے خفی اخفا وغیرہ تو باطن سیر و پرواز کر دینا، اور پھر پیشوا دی روحانی مدد تعلیم و تربیت دعا نگاہ توجہ نال انسان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز شرف حاصل کردا تو باطن سیر و پرواز کر کے باطن کے نظارے دیکھدا تو پھر مرشدی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز شرف حاصل کردا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دامی دیدے مولا دی نعمت حاصل کردا، جس کا ذکر سونے رب نے قرآن چ دسیا اپنے دیدار دے بارے۔ تے جنہاں دنیا چ دیدار الہی ہوئے گا یہ دیدے مولا انسان نو دل دے آئینے چ دل دیاں اکھاں نہ اللہ سونے دے عطا کردا نور نہ بے جہت دیدار ہوندا ایسے دل وچ،
اور آخرت یہاں سارا کھلیاں اکھاں نال دیدار ہوگا. اس دنیا کی کھلیاں اکھاں نال دیدار صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا. یہ انسانی زندگی دا مقصد حیات ہے. یہ وعدہ اللہ دا. قرآن پاک دا پورا نظام جڑا وہ مکمل اللہ رب العزت نے زندگی گزارن دا طریقہ دسیا. جنہیں سب تو اعلیٰ ترین جڑا پروگرام ہے وہ ہے دید مولا. وہ بھی طریقہ سونے رب نے قرآن چ دسیا. لیکن یہ شاید رکاوٹ جڑی ہے نفس شیطان دنیا اور پجاری ہے. نفس ہمارا انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. شیطان کا بھی پیو ہے. انسان دنیا کی محبت مبتلا کرتا جہدے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا کل متاع دنیا قلیل. سارے پیارے نبی نے فرمایا حب دنیا راس کل خطیہ. سارے فسادات جڑے دنیا کی محبت ہے. نفس دنیا کی محبت پھنسا کے انسان کو تباہ برباد کر دو جہان برباد کر دینا. تو سنے رب نے فرمایا کہ دیکھو کہ تمہیں دنیا کی زندگی جڑی ہے یہ تم دھوکھے چ نہ پا دے. دنیا مردار ہے. سارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مردار ہے. طالب کتے نے سارے. دیگر حدیثہ بھی مختلف جگہ فرمایا کہ دنیا کڑی ہے. دنیا آخر دی کھیتی ہے. جن کو بچو اپنے دل نو معافوا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں تو پاک کرو. لیکن دل پاک ادو ہوئے گا جب انسان نو تزکیہ نفس حاصل ہوئے گا. انسان خواہشات نفسانی لالی تلوار نہ ذبح کر دے گا. لا الہ الا نفی الا اللہ اس بات حاصل کرے گا. ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزارے گا. سب تو پہلا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جائے گا. اور مردہ بن کے اللہ سن دے حضور حاضر رہے گا. قلباً ذات مولا ہی ڈوبا رہے گا. اپنے دوسرے معاملات میں اللہ سن دے سپرد کر دے گا. خلقی اسباب و ارباب چ کل ہی نکل جائے گا. ہمیشہ لے تاثر رب نے فرمایا دیکھو یہ دنیا معافوا اللہ سب اس راہ رکاوٹ ہے اللہ اور بندے درمیان. لیکن نفس ہمارا انسان کو پسند ہے دنیا کی محبت. اور پھر اگے سونے رب نے دسیا کہ تمہوں اللہ کے بارے دھوکھے باز جہے دھوکھے جنہ کتے پا دینا. جن بھی اسلام دشمن نے کفار و مشرک منافق بدعتی گمراہ 72 فرقے جہنمی فرقے 2 نمبر غیر شرع بابے اور نام نہاد اسلامی روحانی سکالر اور اسلام و انسانی یہ دشمن قوتاں جنہیں انہوں نے بڑے عجیب و غریب پروگرام بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اپنے چکر سے پھسا دیا کہ قرآن و سنت تو ہٹ گیا. قرآن و سنت کی روح دے پاسے نہ جان. قرآن و سنت کی روح ہے اسلامی علم تصوف اور مکمل نظام حیات ہے. تمام اولیاء اللہ جن بڑے بڑے اللہ والے ہوئے ہیں وہ سارے اسے قرآن و سنت پہ عمل کر کے ہی انہوں نے دید مولا دی نعمت حاصل کی تھی اسے دنیا سے. تو شیطان اس راہ تو ہٹاؤں گا کہ بچت دا راہ انسان دا آپ تو انسان بچ نہیں سکتا. وہ طریقہ واحد ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانے ظاہری بات نہیں سفر زندگی دا کرے اور روح اللہ طرف دوڑائے اور اللہ دا اپنا دید مولا دی نعمت حاصل کرنے واسطے دن رات جد جد کرے راہ مولا دا مسافر بنیا رہے اور دھوکھے باز دنیا تو بچے. آج ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سونے رب نے جو فرمایا کہ میرا وعدہ سچا جو میں قرآن سے دسیا وہ سچ ہے. اور دنیا دھوکھے پھساؤ والی نفس تمہیں پسند ہے. اور اس کے علاوہ نفس پرست جنے بھی ہے انہوں کے پیغام و پروگرام تو بچو جو میں پیغام تھوڑے تک بھیجیا قرآن کریم کی صورت اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دسیا. اس واسطے قرآن و سنت پہ عمل کرو. باقی تمام شیطانی پروگراموں کو موڑ لو اور اپنا مقصد حیات دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کرو. جنت سن دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن اصلہ بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سوائے پیرو پیشوا دے سوائے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اور تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں. سانو دنیا قبر اور آخر سہارا عطا فرمائے اور ہر میدان سے ساڑی مدد عطا فرمائے. اپنے دائمی دار دی نعمت عظمت اور پہ کبرا عطا فرمائے. اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ.